حاضرین مجلس، ہم لوگ سورۃ القارعہ میں داخل ہو چکے تھے، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس سورۃ القارعہ کے اندر ایمان بالآخرہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ہم لوگوں کے لیے کس قدر ضروری ہے اور اس سے دنیا والوں کو کیا فائدہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس پر ہم لوگوں نے کل مختصر سے انداز میں روشنی ڈالی تھی۔ سورۃ القارعہ، اس میں آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ میں آخرت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہولناکی یعنی اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ بھی اس خطرناک منظر کشی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القارعہ میں تو بیان فرمایا اور دوسری جگہوں پر مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ سورے کا نام ہی قیامت کے نام سے رکھا گیا، القاریۃ ما القاریہ، سورے کا پہلا لفظ ہی اس سورے کا نام رکھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے لیے لگ بھگ 19 ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے الگ نام ہیں، لگ بھگ قرآن مجید کے اندر 19 اس کے نام ہیں، اور یہ القاریہ 19واں نام ہے، لاسٹ آخری نام ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ لوگوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ پتنگوں کی طرح وہ پریشان حیران رہیں گے، اور یہ حیرانی، یہ پریشانی کی اللہ تبارک و تعالی تشبیہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ کہ بچے بھی بوڑھوں کی طرح نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بچے بھی بوڑھوں کی طرح نظر آنا شروع کریں گے، مطلب وہ اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ بھی بڑے تو پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر بچوں پر کوئی پریشانی جلدی مطلب نظر نہیں آتی، اور وہ پریشان بھی ہوں تو تھوڑی دیر پریشان ہو سکتے، لیکن وہ پریشانی ایسے کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے، بچوں کو بوڑھا بنا دے گی، اتنی زیادہ وہ پریشانی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی منظر کشی کو بچوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ بوڑھے تو بوڑھے ہی ہیں، لیکن بچے بھی بوڑھے نظر آنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر اس دن کی پریشانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا تتقلب فیہ القلوب والابصار، دل لوگوں کے الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ تتقلب فیہ القلوب، دل لوگوں کے الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک وہاں پر حالت ہوگی کہ آنکھیں بھی الٹ پلٹ ہو رہی ہیں اور دل بھی الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، اور کلیجہ منہ کو آئے گا، دل قلوب لدى الحناجر، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے، اس قدر ہولناک منظر وہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ گھٹنوں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، گھٹنوں کے بل وہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ وہاں پر حکومت کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ کہیں گے ما اغنا عنی مالیا، میری حکومت میرے یہاں پر کوئی کام نہیں آ رہی ہے، میرا مال یہاں پر مجھے کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ کتنے بڑے عہدے، کہ بھی ایسا عہدہ جس کی صرف ہاں کہنے پر ملک تباہ ہو جا رہا ہے، جس کے ایک سگنیچر پر جو ہے پورا ملک تباہ کیا جا رہا ہے، اتنا پاور اس کے باوجود ہونے کے بعد بھی ما اغنا عنی مالیا، میری حکومت مجھے یہاں پر کچھ کام نہیں آ رہی۔ قارون کا مال بھی وہاں پر کام نہیں آ سکتا، کسی کا پاور وہاں پر کام نہیں آ سکتا، ما اغنا عنی مالیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان فرمایا، ایک تو حکومت ہے، کتنے پلاننگ بناتے ہیں، کتنے دانشور لوگوں کو اپنی جال میں پھنساتے رہتے ہیں، ولا یغنی عنہم کیدہم، کہ بھئی یہاں پر اتنے 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 جال پھیلاتے تھے، اتنی پلاننگ بناتے تھے، اتنے مکر و فریب سے لوگوں کو مطلب تکلیف دیتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، ہر قدم قدم پر ایسے پلاننگ، ایسے اصول، ایسے قانون، ایسے لا کے ایمان والوں کو مجبور کر دیتے تھے، لا یغنی عنہم کیدہم، کہ ان کا پلان بھی وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں ہے، ان کا پلان بھی وہاں پر کوئی چال وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دنیا کے اندر جتنے بھی چال بازیاں کرتے تھے اپنے عہدے کے ذریعے، مال کے ذریعے، مکر و فریب کے ذریعے، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، جتنے بھی ایمان والوں کو گھٹنوں کے بل ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے وہاں پر اللہ کے دربار میں اس دن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یا تو لوگوں کا حال تو ایسے ہوگا، لیکن یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑوں کا حال بھی ایسے ہوگا کہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ذرے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ مضبوط پہاڑوں کو توڑنے کے لیے آج مشین کے اس کے بلیڈ ٹوٹ جا رہے ہیں، یہ مضبوط پہاڑ میں چھوٹی سوراخ بنانے کے لیے بڑی بڑی فوج کو 15 دن لگنے کے باوجود بھی چند جو ہے میٹر کی جو ہے سرنگ کھودنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر بس تنکوں میں اور پلک جھپکنے کے ساتھ ہی یہ سارے کے سارے پہاڑ جو کہ چٹان سے اور دھات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے۔ تو گویا انسان اب تک کی ترقی میں جتنی اس نے طاقت حاصل کی، ایک چٹان کو توڑنے میں وہ مہینہ لگا سکتا ہے، لیکن وہ ایک ہوا میں، ایک جو ہے سور میں یہ سارے کے سارے پہاڑ چکنا چور ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے۔ اس قدر وہ ہولناک دن آنے والا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القاریہ کے اندر کر رہا ہے۔ لوگ بھی پریشان رہیں گے اور یہ پہاڑ بھی جو ہے دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گی، ذرات کی طرح تبدیل ہو جائیں گے، اڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سورۃ القاریہ کے اندر لوگوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے حالات آنے سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں، ان حالات میں بھی ثابت قدم، اور ان حالات میں بھی یعنی ایمان والے بندوں کی جو حالت وہ ہو سکتی ہے ویسے ان لوگوں میں ہم کو شامل فرمائیں، اور استقامت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔